نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروہوی ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے باب العلم میں نوبل انٹلیکچوئلز برادرہڈ کی جانب سے ایک خصوصی مذاکرہ رکھا گیا، جس میں خصوصی خطبہ تھا نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین علامہ آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کا، اور وہ اس خطبے کا موضوع تھا دین اور زندگی۔ یہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے خاص اہم خطبہ ہے، اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ یہ خطبہ آپ سے شیئر کیا جائے۔ تو آئیے ناظرین سماعت فرمائیے مشہور و معروف عالم دین علامہ آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کا یہ خاص خطاب۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والزاکیات الطیبات علی صحبه المنتجبین، اما بعد۔ عنوان گفتگو دین اور زندگی ہے۔ یہ عنوان بہت اہم ہے۔ اس عنوان کے تحت 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ بنیادی باتیں ضرور گزارش کی جا سکتی ہیں۔ زندگی وہ حقیقت ہے جس سے ہم سب دوچار ہیں۔ زندگی وہ حقیقت ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور ایسی پراسرار ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ زندگی ہمیں حاصل ہے، ہمیں نصیب ہے، ہمارے پاس ہے زندگی، اور یہ زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نا معمہ، مشکل معمہ ہے۔ زندگی آسان معمہ نہیں ہے، مشکل معمہ ہے، مگر ہے معمہ ایسا نہیں ہے کہ ناقابل حل ہو، حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حل کی کلید دین کے پاس ہے۔ دین وہ کلید ہے جس سے زندگی کا معمہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اور اگر دین کے سہارے سے زندگی کے معمے کو حل نہ کیا جائے تو زندگی کا یہ معمہ ناقابل حل ہو جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ خود دین کی اتنی تعبیریں لوگوں نے پیش کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر عالم انسانیت میں ایک تفرقہ ہے۔
اس سے پہلے بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، آج بطور خاص اس 21ویں صدی میں جو علم کی صدی ہے، نور کی صدی ہے، نور مادی کی، نور مجازی کی، بہرحال علم کی صدی ہے، روشنی کی صدی ہے، اس میں اگر انسان مذہبی تفرقوں کا، مذہبی فرقہ واریت کا شکار ہو جائے تو اس سے بڑے افسوس کی بات نہیں ہو سکتی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ سوچ لوگوں کی فرقہ وارانہ ہو گئی ہے، خدا را سوچ کے اس انداز کو بدلیں۔ ہم سب کی سوچ، فکر، انداز تفکر، ہماری میتھوڈولوجی فرقہ وارانہ ہو گئی، اور اس چیز کو ابھی جس کی طرف عارف نقوی صاحب نے اپنے مختصر سے گویا اس مجلس کے افتتاحیے میں اور تعارف میں اشارہ کیا، جو میں مسلسل عرض کرتا رہتا ہوں مختلف مجلسوں میں، اس چیز کو آج جو دنیا کے ویسٹرن کیپٹلزم کے سربراہان ہیں وہ اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں، وہی ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے، میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، یعنی براہ راست چونکہ میں خود اس واقعے میں شریک تھا اس لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امریکہ گیا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب نے، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کا تعلق وہاں کی بڑی ایجنسیز سے تھا، لیکن اس وقت تک مجھے اطلاع نہیں تھی، واقفیت نہیں تھی۔ انہوں نے میری دعوت کی اور میرے علاوہ بہت سے اور علماء و خلفاء کی دعوت کی، اور اس کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے جہاں دعوت تھی تو گفتگو صرف تفرقہ اندازی کی ہو رہی تھی، یعنی کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ مثلا شیعہ علماء سنیوں کے خلاف اور سنی علماء شیعوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کس طرح شعلہ فشانی اور زہر افشانی کر سکتے ہیں، گویا ٹریننگ دی جا رہی تھی، فوڈ فار تھاٹ پرووک کیا جا رہا۔ کافی دیر تک یہ سب ہوتا رہا اور اتفاق سے انہوں نے سب کے آخر میں اس فقیر کو دعوت دی، گفتگو کی، تو بہرحال الحمدللہ اس وقت تو یہ ہوا کہ ان کا مشن ناکام ہو گیا، اور جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میں نے عرض کیا، اور کیا عرض کر سکتا تھا میں اس کے علاوہ؟ ظاہر تقریر کروں، خطیبانہ انداز میں عرض کروں تو بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں، لیکن سادہ طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم سب جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم سب چند چیزوں پر بہرحال متفق ہیں، فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر۔ توحید باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ وہ ایک ہے، سادہ سا یہ اسٹیٹمنٹ کہ وہ ایک ہے، یہ مشترک ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بہرحال مشترک ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر نہ کوئی سنی سنی بن سکتا ہے، نہ کوئی شیعہ شیعہ بن سکتا ہے، نہ کوئی اور مسلک و فرقہ، جتنے بھی ہیں، جعفری ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، عباضی ہیں، سلفی ہیں،
جتنے بھی فرقے ہیں، زیدی فقہ ہے، جتنی بھی فقہیں ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بغیر وہ ان میں سے کچھ نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک چیز مشترک ہے، فکری سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری اساس ہے، یعنی کیا کوئی شیعہ بغیر محمد رسول اللہ کہے ہوئے شیعہ بن سکتا ہے، رہ سکتا ہے؟ کوئی سنی بغیر محمد رسول اللہ کہے بغیر رہ سکتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ، اللہ عز و جل معجزہ، زندہ معجزہ قرآن پہ تمام عالم اسلام آج متفق ہے۔ عملی سطح پہ بھی، نظریاتی سطح پر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے ہو، جب میرے سامنے سوال آئے گا تو میں جواب دے دوں گا، لیکن پہلے ہی اپنے طور پر ایک جملہ کہہ دوں کہ ایک فتنہ کھڑا کیا گیا ہے تحریف قرآن کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور اس کے جواب میں شیعہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کہاں سے تحریف کے قرآن کہاں ہیں؟ آپ کی کتابوں میں خود تحریف قرآن کی روایتیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں تحریف قرآن پہ دلالت کرنے والی روایتیں موجود ہیں، تو ہم تو نہیں، آپ خود قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قائل ہیں نہ یہ قائل ہیں، حقیقتاً کوئی قائل نہیں، نہ اہل سنت تحریف کے قائل ہیں نہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں۔ اور آج دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز سامنے نہ ہو اور اس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں پھریں تب تو بات بھی، ایک چیز سامنے کی حقیقت ہے۔ آج کرۂ ارض پر، روئے زمین پر کوئی دو نسخے قرآن کے موجود نہیں ہیں۔ شیعوں کی سب سے بڑی حکومت کون سی ہے اس وقت؟ معلوم ہے ایران کے چھپے ہوئے قرآن جا کے دیکھ لیجیے، تہران کا چھپا ہوا، مشہد کا چھپا ہوا، قم کا چھپا ہوا، عراق میں نجف اشرف کا چھپا ہوا، کربلا سے چھپا ہوا، بغداد سے چھپا ہوا، بصرے سے چھپا ہوا، کہیں کا قرآن لے آئیے، اور پھر مدینہ منورہ کا چھپا ہوا، مکے کا چھپا ہوا، مصر کا چھپا ہوا، دمشق کا چھپا ہوا، لبنان کا چھپا ہوا، انڈیا میں دیوبند کا چھپا ہوا یا لکھنؤ کا چھپا ہوا، کہیں کا پرنٹڈ قرآن آپ لے آئیے جس میں دو نسخے ہوں الگ الگ، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ بات میں ایسے تلخ تجربوں سے بھی گزرا ہوں، خود اسی ہندوستان میں ایک مرتبہ تو یہاں کسی مدرسے میں گیا تھا، دینی مدرسے میں، اہل سنت والجماعت کا مدرسہ تھا، اور میں وہاں گیا تھا، تو تمام اسٹاف تو میری بہت ہی عزت اور احترام و میزبانی میں مشغول تھا۔ ایک طالب علم جو تھے وہاں کے، وہ کچھ بگڑے دل تھے، کچھ پہلے سے ذہن میں خلش تھی، کچھ خلل تھا دل میں، تو میں مہمان ہوں، ان کے پرنسپل، ان کے استاد سب میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ پیچھے سے بار بار قرآن پہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹے ہم لوگ قرآن کو، اسی قرآن کو مانتے ہیں جو آپ کے پاس قرآن، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک تجربہ ہوا۔ دوسرا تجربہ مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے بھوپال سے دہلی، مولانا خالد سیف اللہ صاحب بھی تھے اور سب لوگ تھے، سب ایک ہی، اور وہ مولانا
وحید امید الزما کے ایرانوی صاحب تھے، سب لوگ ساتھ میں تھے، اور اس میں 2-3 طالب علم مدارس اہل سنت کے، وہ پورے راستے مجھے اس پر بحث کرتے رہے، قرآن میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس وقت جو روئے زمین پہ قرآن موجود ہے، کوئی 2 نسخہ وجود نہیں رکھتا۔ تو بہرحال قرآن مجید ایک ہے، واضح ہے۔ کوئی مسلمان چاہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہو، چاہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ ہاتھ کہیں پر بھی رکھتا ہو، سینے پہ رکھتا ہو، ناف پہ رکھتا ہو، کہیں بھی رکھتا ہو، رخ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور آج یا کل کے اخبار میں نے یہ بیان پڑھا شیخ ازہر کا، جو تازہ بیان آیا کہ جو بھی ازہر شریف اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا ادارہ ہے، شیخ ازہر نے کہا جو بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور کعبے کو قبلہ مانتا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ سب کے لیے یہ پیغام، نہ کسی شیعہ کو حق ہے کہ غیر شیعہ کو کافر کہیں، نہ کسی غیر شیعہ کو حق ہے سنی کو حق ہے کہ غیر سنی کو کافر کہیں۔ کافر کہنے کے مقافات بہت ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے میں جملہ عرض کروں گا اور آپ حضرات کے ذوق لطیف کو ذرا سا چھیڑوں گا۔ دیکھیے، جو نفیس طبیعتیں ہوتی ہیں، جو شریف طبیعتیں ہوتی ہیں، وہ الفاظ بھی جو زبان سے ادا کرتے ہیں نا، اس کا بھی وزن محسوس کرتے ہیں۔ الفاظ، کسی کی غزل کا یہ شعر ہے غالباً کہ میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں، واقعہ جو بھی ہوا اپنی زبانی نہ کہو۔ یہ حقیقت ہے، جو حساس حضرات ہوتے ہیں وہ الفاظ کی حرارت سے بھی جل جاتے ہیں۔ یہ صرف شاعر اور ادیب اور انٹلیکچوئلز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو ہیں ہی ہیں حساس۔ عام انسان جو شاعر نہیں ہے، آرٹسٹ نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ جب وہ کوئی خوشی کی خبر سنتا ہے تو سنتا ہی تو ہے، کیا سنتا ہے؟ الفاظ سنتا ہے نا۔ وہ الفاظ اس کے دل دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں یا نہیں؟ اور جب وہ کوئی صدمے کی بات سنتا ہے، غم کی خبر سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے؟ الفاظ ہی سنتا ہے نا۔ مگر یہ الفاظ اس کے دل دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں یا نہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ الفاظ میں اثر ہوتا ہے، الفاظ دل کو متاثر کرتے ہیں، دماغ کو متاثر کرتے ہیں، الفاظ میں بھی حرارت ہوتی ہے، الفاظ میں بھی وزن ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ کافر کسی کے لیے کہہ دینا یا لفظ حرام کہنا، حلال کہنا کسی چیز کو، یہ الفاظ وزن رکھتے ہیں۔ الفاظ استعمال کرنے سے پہلے اگر ہم محتاط ہو جائیں تو نہ جانے کتنے فتنے فروغ ہو جائیں۔ مگر ہم الفاظ استعمال کرنے میں محتاط نہیں ہیں۔ ہم الفاظ استعمال کرنے میں محتاط نہیں ہیں۔ یعنی اب ایک جملہ کہوں سخت ہوگا، کیا ہم الفاظ کو احتیاط سے استعمال کرنا مہذب زندگی کی نشانی ہے؟ الفاظ کو احتیاط سے استعمال کرنا مہذب ہونے کی پہچان ہے۔ کیا مسلمان اتنے غیر مہذب ہو گئے ہیں کہ لفظوں کی حرمتوں کا خیال نہیں رکھ سکتے؟
اور جو لفظوں کی حرمتوں کا خیال نہ رکھ سکیں وہ انسانی حرمتوں کو کہاں سنبھال سکیں گے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس المیہ سے گزر رہے ہیں، ہم کس المیہ سے گزر رہے ہیں، کس دور سے گزر رہے ہیں۔ غور فرمائیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں۔ ہم فرقہ وارانہ انداز میں کبھی کبھی سوچتے ہیں حزب اللہ کے لوگ مرے تو کون مرا؟ شیعہ مرے ہیں، ان کے لیے تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور صومالیہ کے لوگ مرے تو سنی مرے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ ہم سب مجرم ہیں۔ یمن میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور پروپیگنڈا یہ ہے، عام میڈیا میں پروپیگنڈا یہ کہ گویا یمن میں حوثی شیعہ ہیں اور وہ باغی ہیں، اور اس لیے ان کو سرکوب کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے تمام عالم اسلام متحد ہے اور یہ جنگ ہو رہی ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیٹ پہ جائیے اور دیکھیے کہ یمن کی ٹوٹل آبادی پاپولیشن کتنی ہے اور اس میں ٹوٹل شیعہ پاپولیشن کتنی ہے، کتنے پرسنٹ ہے، اور اگر ایک ایٹم بم سے 20 آدمی مر رہے ہیں تو شاید ہی اس میں کوئی شیعہ ہوتا، سنی مر رہے ہیں۔ اگر 20 میں ایک شیعہ مر رہا ہے تو 19 سنی مر رہے ہیں۔ آپ کس کو مار رہے ہیں؟ کس لیے مار رہے ہیں؟ کس جرم پہ مار رہے ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ اور آپ حضرات مجھے یعنی یہ گفتگو جو ہے کہ یونیورسٹی کے کیمپس میں ہو رہی ہے تقریباً، اور اکثر لوگ یہاں پر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس لیے آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ ان مسائل پر فرقہ وارانہ انداز میں سوچیں گے۔ انسانی نقطہ نظر سے سوچئے اور اسلامی نقطہ نظر سے سوچئے، اسلامی اور انسانی۔ بہرحال یہ تو درمیان میں آ گئی گفتگو، میں تو ابھی صرف گنا رہا تھا کہ پہلی چیز جو مشترک ہے عالم اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسری چیز جو مشترک ہے محمد رسول، تیسری چیز جو مشترک ہے قرآن، چوتھی چیز جو مشترک ہے قبلہ ہے کعبہ۔ اور مشترکات کی فہرست اور زیادہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یا یقیناً مختلف مسلک کے لوگ بیٹھے ہوں گے، جب آپ فہرست شمار کریں گے مشترکات کی، وہ چیزیں جو مشترک ہیں، ان میں یزید بہرحال نہیں شامل ہو سکتا، اور حسین کا نام اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کے مشترکات میں کامن ہیریٹیج، بیسک فنڈامنٹلز، اس میں یزید شامل نہیں ہو سکتا، اور حسین اس فہرست سے خارج نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کیوں لے آیا میں تیزی سے، جلدی سے، باتیں بہت کرنی تھی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں تھوڑے سے واقعات عرض کر دوں۔ یہ شیعہ حضرات جو ہیں سمجھتے ہیں حسین انہی کے ہیں اور یہ حسین کے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حسین شیعوں کے نہیں ہیں، اور یہ جتنے شیعہ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں یہ سب حسین کے بھی نہیں ہیں۔
کڑوی بات لگ رہی ہے. کتنے تو بھیا ایسے ہیں کہ انہیں حسین علیہ السلام کے نام پہ روزی روٹی مل رہی ہے. اگر روزی روٹی مل نہ رہی ہوتی تو پتہ نہیں کس کے نام لیتی ہوتی. جو زمینی سچائیاں ہیں اس کا انکار نہ کیجیے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کا حسین سے کوئی تعلق نہیں. میں ایسے برادران اہل سنت سے واقف ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کے سامنے صرف امام حسین کا نام آتا ہے اور وہ گریہ کرنے لگتے ہیں. میں نے خود دیکھا، اس قدر محبت ہے انہیں امام حسین سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا تعلق امام حسین سے نہیں. اور امام حسین کا تعلق نہ صرف سنی سے نہیں ہے، شیعہ سے نہیں ہے، کسی خاص مسلک سے نہیں ہے، پورے عالم بشری سے امام حسین کا تعلق ہے. اور پوری کائنات کے امام ہیں حسین ابن علی. اب یہ چند باتیں میں نے عرض کی. اور دیکھیے اس عنوان پر، دین اور زندگی کے عنوان پر ایک بہت بڑی لمبی چوڑی تقریر تھی. تھیوریٹیکل بہت بحث کی جا سکتی ہے اس پر، فلاسفیکل انداز میں بہت بحث کی جا سکتی ہے، لیکن فلسفہ ہم لوگ بہت بگھار چکے ہیں. عمل کی فکر کیجیے، پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور جو شعلے بھڑک رہے ہیں انہیں بجھایا کیسے جا سکتا ہے. ایک مثال ابھی میں نے کسی سے عرض کی ہے، وہ مثال آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر سے گفتگو ہو رہی تھی، میڈیکل ڈاکٹر. میں نے ان سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس 100 مریض ہوں جن کے بارے میں طے شدہ ہو کہ یہ سب ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہیں اور ان کے بچنے کا امکان نہیں ہے، اگر ان میں سے آپ ایک کو بھی بچانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ نیک نام کہلائیں گے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ 99 مریض ان کے ہاتھ سے مر گئے. ہر ایک یہ کہے گا کہ ایک بچا، انہوں نے بچانے میں کامیابی حاصل کی جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. اور ہمارے یہ مثال سچی ہے. 100 مریض ان کے بارے معلوم ہو کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، ان میں سے ایک کو بھی اگر بچا لیا تو گویا آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اسی سے ملتی جلتی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اور یہ مضمون تقریباً ہماری اصطلاح میں، اب یہ ہماری اصطلاح میں میں کیوں کہہ رہا ہوں اسے بعد میں پوچھ لیجیے گا، ہماری اصطلاح میں یہ مضمون متواتر ہے. کیا آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے اور اپنے دوسرے بعض صحابہ سے بھی یہ کہا بار بار کہ اگر تمہارے ذریعے سے روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی ہدایت پا جاتا ہے تو وہ نہ جانے کتنی عظیم دولتوں اور سرمایوں سے بڑھ کر ہے. ایک انسان. اسی طرح یہ شعلے بھڑک رہے ہیں اور ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہمارا دین، ہماری زندگی سب جل رہے ہیں اس میں. اگر ہم اس میں سے کچھ بھی شعلے کو سرد کر سکے، کسی ایک انگارے کو بھی اگر ہم سرد کر سکے، کسی ایک شعلے کو بھی بجھا سکے تو اس دنیا میں بھی ہمیں نیک نامی نصیب ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں بھی ہمارا اجر و ثواب بے پناہ. اس لیے ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جس سطح پر ہے، جس سطح زندگی پر ہے، وہیں اسے اپنا کنٹریبیوشن شامل کرنے کی ضرورت ہے.
میں امام حسین علیہ السلام کے تذکرے پہ کیوں آ گیا؟ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ توحید سے لے کر، ذات حق سے لے کر، نبوت سے لے کر، قرآن سے لے کر، قبلے سے لے کر، بہت سی اور ایک طویل فہرست ہے بھائی مشترکات کی. بس دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ مشترک عناصر تلاش کیے ہیں اور کبھی مجھے مایوسی نہیں ہوئی. لیکن مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جن کو صرف معین کیا گیا ہے اس ریسرچ پر کہ تم یہ تلاش کرو کہ مسلمان فرقوں میں آپس میں اختلافات کتنے زیادہ ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا. اسی دہلی میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کے سربراہ سے میں ملنے گیا اسی مسئلے پر، وحدت، اتحاد، یکجہتی. تو انہوں نے میری گفتگو سنی اور اس کے بعد کہا کہ اصل میں نے فلاں صاحب کو علی گڑھ میں یہ کام سپرد کیا ہے اور وہ ایک عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان مختلف فیہ باتیں زیادہ ہیں اور متفق علیہ عناصر کم ہیں. اور بہت زیادہ ہیں مختلف فیہ میں سے. کیا ہے مختلف فیہ؟ مجھے بھی تو بتائیں، مجھے بھی تو بتائیں. میں زندہ ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں، تحدی کرتا ہوں، تحدی، چیلنج. جو لوگ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں وہ دشمن اسلام ہیں. انہوں نے فقہ پڑھی نہیں ہے، اسلام پڑھا نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ اسلام دشمن ایجنسیز کے نوکر ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. مثال گفتگو تو کرے، گفتگو علمی پیرائے میں ہو، گفتگو ریفرنس کے ساتھ ہو، ہوا میں نہ ہو. حوالے جو ہیں وہ نقش برآب نہ ہو، حوالے ہوں. چیلنج کر رہا ہوں، تحدی. کوئی بتائے مختلف ہی عناصر زیادہ ہیں مشترک، اور عناصر آپ گنے یکی سے. دیکھیے اختلاف یوں تو مزاج میں، ذوق میں، سوچ میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پسند میں. دو سگے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے. انہیں سفید رنگ کی شرٹ پسند ہے، انہیں گرین رنگ کی شرٹ پسند ہے، اور انہیں بھنڈی پسند ہے، انہیں بیگن پسند ہے، انہیں چکن پسند ہے، انہیں مٹن پسند ہے. یعنی زندگی میں کتنی پسند اور ناپسند کے اختلاف. اگر آپ یہ فہرست لے کے بیٹھے ہیں تو وائے پر تو وائے ہے اس سوچ پر. اور اگر آپ فکری، علمی، حکیمانہ، فلسفیانہ سطح پر، اسلامی سطح پر، قرآنی سطح پر، فقہی اور شرعی سطح پر آپ مشترک عناصر و مختلف عناصر کو تلاش کریں گے تو خدا کا لطف و کرم یہ ہے. یہ جملہ یاد رکھا جائے، خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ متن دین مکمل طور پر محفوظ ہے. ایک جملہ عرض کروں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تفرقہ زیادہ ہے متن دین محفوظ نہیں ہے، یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. عموماً ہمارا عقیدہ، سب کا عقیدہ، مشہور عقیدہ یہ ہے کہ نبی تھے. وہ ان کی نبوت کے خاص عناصر کیا تھے؟ اصول دین میں وہ کیا لے کے آئے تھے؟ اصول دین میں 3 چیزیں تھیں: توحید، نبوت، آخرت. وہ یہ بتاتے تھے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اور ہمیں اس کے سامنے جانا ہے، ہمیں اچھے برے اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، اور میں اس حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت نوح کون سے اصول دین لائے تھے؟ یہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہمارے پیغمبر کون سے اصول دین لائے؟ یہی سیم. اللہ ایک ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کروں کہ تمہیں آخرت کا سامنا ہے. اور ہمارے یہاں اس اصول دین میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ یہ نبوت آدم پہ کیوں نہیں ختم ہوئی، محمد پہ کیوں ختم ہوئی؟ اور اگر محمد تک جاری رہی تو پھر ان پہ کیوں ختم ہو گئی، اس کے بعد کیوں نہیں جاری رہی؟ یہ بہت بڑا سوال کیا میں نے آپ سے. سوال جینوین ہے یا نہیں؟ بتائیے، سوچ کے بتائیے. آپ لوگ مجھ سے بعد میں سوال کیجیے گا، میں پہلے سوال کر رہا ہوں. مجھے جواب دیجیے. ختم نبوت پہ کانفرنسیں خوب ہوتی ہیں نا، اور نظریہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں. ادھر قادیانیوں نے، مرزائیوں نے، احمدیوں نے ایک نیا نبی بنا لیا، اور ادھر جو ہے بہائیوں نے ایک نیا نبی بنا لیا. اور نہ جانے کتنے نبی ایسے ہیں کہ جن کی ہمت نہیں پڑتی اعلان کرنے کی، ہے نا، ہمت نہیں پڑتی. تو تحفظ ختم نبوت کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ عالم انسانیت کا کارواں جو ہے رواں دواں ہے. انسانیت کا کارواں رواں دواں ہے کہ نہیں؟ جب انسانیت کا کارواں رواں دواں ہے اور انسان کو ہدایت کی آج بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی فلسفیانہ، اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. نام نہیں بتاؤں گا کس نے لکھا ہے، آپ سب واقف ہیں اس نام سے، اور بہت سے لوگوں کو تو عقیدت ہے اس نام سے. انہوں نے بڑی فلسفیانہ کتاب لکھی ہے. فلسفی کتاب نہیں ہے، فلسفیانہ کتاب ہے. اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت اور رہبری کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب سن لیجیے. اگر اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں فرماتا ہے؟ ہر مسلمان ہر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے یا نہیں؟ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. عام ترجمہ ہدایت فرما. آجا یعنی خدا کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں یا عیاری کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ مانگ رہے ہیں، اور ایک بار بھی نہیں، ماشاءاللہ ہر روز، اور ہر روز بھی ایک بار نہیں، 5 بار، اور 5 بار نہیں 17 رکعت میں 17 کے 17 بعض حضرات ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں. کوئی حد ہے؟ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ مانگ رہے ہیں. اور اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر جب ہے تو نبوت کیوں ختم ہو گئی؟ آپ نے سوچا تھا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تو اور مشکل ہو گیا. ختم ہو گئی نبوت، ہدایت کی ضرورت بھی ہے، نبوت ختم ہو گئی. توجہ فرما گیا. اور اگر ختم ہونی تھی محمد ابن عبداللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبوت اس سے پہلے کیوں نہیں ختم ہوئی؟ حضرت عیسیٰ پہ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ حضرت موسیٰ پہ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ حضرت ابراہیم پہ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ جنوین سوال ہے یا نہیں؟ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب بس ایک ہے جواب، دوسرا آپ تلاش کر کے نہیں لا سکتے.
اور یہ سوال ایسا ہے جسے اگنور نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں آپ اگنور؟ اس سوال کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور اس سوال کا جواب ایک سے زیادہ ملے گا نہیں آپ کو. تمام نبی اسلام ہی لے کر آئے، اصول دین یہی تھے، اور فروع دین میں فروعی احکام میں اختلاف ضرور تھا، مگر بنیادی طور پر انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے جو دین بھیجا تھا اس میں عبادات و اخلاقیات اور تمام زندگی کے معاملات پہ روشنی ڈالنے والے احکام تھے. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت اس لیے پیش آتی رہی کہ اس نبی کے فوراً بعد وہ دین ضائع ہو گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت اس لیے صادق آتا ہے یہ منصب کہ اس کے بعد متن دین محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. ورنہ اگر متن دین پھر بھی تحریف کا شکار ہو جاتا تو پھر ختم نبوت کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، پھر نبی بھیجنا پڑتا خدا. ختم نبوت کا اعلان خود دلیل ہے کہ اب یہ اسلام قیامت تک محفوظ رہے گا، مٹے گا نہیں. مسلمان جتنا بھی تفرقوں کا شکار ہو جائے، متن دین کا ٹیکسٹ، دین کے اصول و فروع، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آج دین اسلام محفوظ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بالکل آسانی سے. تھوڑی سی اور اسے بچوں کو، نوجوانوں کو بالکل اور تشریح کر دوں. اصول دین تو میں نے عرض کیے کہ تین: توحید، نبوت، آخرت. اس میں کوئی اختلاف نہیں. فروع دین جتنے بھی مسالک کے میں نے نام لیے ہیں، ان مسالک میں کوئی مسلک ایسا ہے، پھر گنا لوں چونکہ میں جعفری ہوں اس لیے پہلے جعفری کا نام لیتا ہوں، اور تاریخی ترتیب سے بھی سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے بعد کون ہوئے مسلمانوں کی تاریخ میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ. چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد. یہ بات حضرت مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھی ہے، ریفرنس کے طور پہ یاد ہے. حضرت مولانا شبلی نعمانی نے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی اور بہت بڑے ادیب اور مفکر اور مصنف، سیرت النبی کے مصنف، انہوں نے النعمان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت اور سوانح عمری. اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھ لیجیے. اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ کے بعد حضرت امام مالک کا نام ہے. حضرت امام مالک کے بعد حضرت امام شافعی. حضرت امام شافعی کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل ہے. اور اس کے بعد پھر اور سلسلہ ہے. مجتہدین تو اور بھی تھے، ائمہ اور بھی تھے، لیکن یہ بڑے بڑے اسکول ہیں. تو جعفری ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، یا پھر زیدیہ ہوں. زیدیہ ایک فقہ ہے، جامعہ ازہر مصر میں پڑھائی جاتی تھی، اب بھی پڑھائی جاتی ہوگی. عباضیہ ہوں، عباضیہ فقہ بھی موجود ہے. عمان سلطنت اور وہاں کے اکثر لوگ عباضی فقہ پر عمل کرتے ہیں، اور میرے ان میں سے بعض اسکالر سے تعلقات بھی ہیں عباضیوں سے. اور یہ عباضیہ خوارج کے بچے ہوئے لوگ سمجھے جاتے ہیں. خوارج اور سلفی حضرات جس مسلک کا بھی ہو، انسان جس مسلک کا بھی ہو، اصول دین سے ہٹ کے اب فروع دین پہ آنا، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ نماز فروع دین میں نہیں ہے یا نماز ضروریات دین میں نہیں ہے؟ کوئی نہیں. کوئی ایسا ہے جو نماز کے تعداد میں اختلاف رکھتا ہو کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے بلکہ 4 وقت کی ہے؟
یہ اچھے وقت کی ہے؟ نہیں. کوئی ایسا ہے جو نماز کی رکعتوں میں اختلاف رکھتا ہو کہ صاحب ہماری فقہ میں صبح کی 4 رکعت ہے اور ظہر کی جو ہے وہ 2 رکعت ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت مانتا ہو اور ظہر کی 4 کے بجائے 2 مانتا ہو، مغرب کی 3 کے بجائے کچھ اور مانتا ہو. اور ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، نماز کو ستون دین، سب علی الاطلاق نماز ستون دین ہے، عمود دین ہے، ضروریات دین میں سے ہے. نماز کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل ہے. جو اصول دین کا اقرار کرنے کے باوجود یہ کہے کہ نماز ضروریات دین اسلام میں سے نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس سب اسٹیٹمنٹ پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے پوری امت اسلامیہ کا. اور ہمارے یہاں اب آئیے اس نماز کی جزیات پہ آ جائیے. کوئی ایسا مسلک ہے جو کہتا ہو کہ نماز شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے؟ کوئی بھی مسلک، ایک سنگل ایکسیپشن نہیں. سب کہیں گے نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے، اللہ اکبر سے نماز شروع. سب کیا شافعی حنبلی بار بار کیا کہنا. تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ فرض کیا ہے پڑھنا، واجب کیا ہے پڑھنا؟ سورہ فاتحہ. کوئی مسلک ایسا ہے جو کہتا ہو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ صاحب ہم کچھ اور، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، ہم کوئی اور سورہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی مگر فاتحۃ الکتاب سورہ حمد کے ساتھ. اگر سورہ حمد نہیں پڑھی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. کوئی مسلک ہے جس کے ہاں 5 وقت کی اس واجب فرض نماز میں رکوع نہ ہو یا 2 رکوع ہو ایک رکعت میں؟ کوئی ایسا مسلک ہے جس میں سجدہ نہ ہو یا 2 سجدے نہ ہو، 2 کے بجائے ایک ہی سجدے سے کام چلا لیتا ہوں؟ توجہ فرمائیں. ذکر رکوع کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ذکر سجود کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. نماز ختم کس پر ہوتی ہے؟ تشہد اور سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نماز کے متن میں، اس ٹیکسٹ میں 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں کوئی اختلاف نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ الحمد. جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ الحمد. میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. اسی ٹیکسٹ دیکھا آپ نے دین کا ٹیکسٹ کہاں تک محفوظ ہے؟ واضح ہے. اب کوئی شخص رکن دین سمجھے کہ ہاتھ کھولنا رکن نماز ہے اور ہاتھ باندھنا رکن نماز ہے، تو اس کے معنی ہے کہ وہ فقہ سے واقف نہیں ہے. بھئی نماز میں ارکان نماز الگ ہیں، واجبات نماز الگ ہیں، مستحبات نماز الگ ہیں. واضح ہے کہ نہیں؟ اب ارکان نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز کی مثال اگر آپ کو دوں میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز، فرض کیجیے اگر وقت کم ہے، آپ رات دیر تک اسٹڈی کرتے رہے یا محنت کرتے رہے، پڑھتے رہے یا اور جاب کرتے رہے، اور آپ سوتے سوتے 1:30 2 بج گئے، 3 بج گئے، اور صبح نہیں آنکھ کھلی اول وقت فجر. اب سورج نکلنے میں، طلوع آفتاب میں 3 منٹ رہ گئے تھے، آنکھ کھلی، اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں. ہر فقہ کہتی ہے آپ کو نماز نصیب ہو جائے گی. 2 منٹ کے اندر 2 رکعت نماز ہو سکتی ہے، واجب فرض. آپ مایوس نہ ہو گے اب تو 3 ہی منٹ رہ گئے، میں کیسے نماز.
آپ کو نماز مل جائے گی اگر آپ احکام سے واقف ہیں. لیکن اگر اول وقت آپ نے نماز، جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، اول وقت آپ پہلے سے آپ 5:30 بجے اٹھ گئے، یا آپ 5 بجے اٹھ گئے، 4:45 بجے اٹھ گئے، آپ نے طہارت اور تہجد کی نماز پڑھی اور باوضو ہیں اور آمادہ ہیں نماز کے لیے، کہ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، یا جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، آپ نے نماز صبح شروع کی اور مستحبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، تو یقین کیجئے کہ 2 رکعت نماز 20 منٹ میں بھی ہو سکتی اور 2 رکعت نماز 2 گھنٹے میں بھی ہو سکتی. تکبیر کے بعد اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور تکبیر کے بعد سورہ حمد پڑھی اور حمد کے بعد سورہ بقرہ شروع کی اور پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی اور اس کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھی، تو 2 رکعت نماز کتنی دیر میں ہوگی؟ اور پھر دوسری رکعت میں قنوت بھی پڑھا اور نماز میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنے کے علاوہ جتنا ذکر ہے رکوع میں اور ذکر ہے کہ نہیں مستحب، سجدے میں اور ذکر ہے کہ نہیں مستحب، تو 2 رکعت نماز آپ 2 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ میں پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت نماز آپ 2 منٹ یا 1.5 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سب یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ احکام سیکھنا بھی واجب ہے عزیزوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے، اور ہمارے نقطہ نظر سے، پھر عرض کر رہا ہوں ہماری اصطلاح میں، ہمارے نقطہ نظر سے یہ مضمون بھی تقریباً تواتر کے ساتھ آیا ہے، بلکہ لفظی تواتر کے ساتھ آیا ہے، کہ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ ان کو وصیت کرتے ہوئے اور دوسرے صحابہ کو بار بار وصیت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر دیتا ہے، جب بھلائی چاہتا ہے، حضور کا ارشاد. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ایک ارشاد صرف سنا دوں میں. وہ ارشاد یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان مومنین کو، ان مسلمانوں کو، ان جوانوں کو ان کی پشت پر کوڑے برساؤں تاکہ یہ کم سے کم احکام خدا کو سیکھیں، فقہ سیکھیں، احکام سیکھیں، احکام سیکھیں. آپ حکم نہیں سیکھیں گے اور بلا وجہ نماز قضا کر دیں گے جبکہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، گناہ گار ہوں گے کہ نہیں؟ یعنی نماز پڑھنے کی مہلت نصیب تھی آپ کو، آپ 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، 3 منٹ میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور چونکہ طریقہ نہیں معلوم تھا، حکم نہیں معلوم تھا، سلیقہ نہیں تھا، ڈسپلن سے واقف نہیں تھے، تو آپ نے کہا اب کیا کروں، دیر میں آپ بولیے تو نماز پڑھ نہیں سکتا، تو وہ جو وقت تھا ضائع کر دیا، آپ گناہ گار ہوئے. ٹھیک ہے نا. خیر یہ درمیان میں بات آ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز میں مستحبات ہیں، واجب فرض، رکن نماز اگر آپ جستجو کریں گے تو اس میں کسی بھی فقہ میں کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. متن دین محفوظ ہے. واضح ہوئی بات. دوسری مثال، کوئی مسلک ایسا ہے جو کہتا ہو کہ ہم رمضان کا روزہ واجب نہیں سمجھتے؟ کوئی مسلک نہیں. یہ ضرور ہے، اب دیکھیے میں مزاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سنجیدہ نہ ہو جائیے گا. یہ ضرور ہے کہ برادران اہل سنت تھوڑا چھوٹا روزہ رکھتے ہیں اور برادران تشیع تھوڑا اس سے بڑا روزہ رکھتے ہیں. یہ چھوٹا بڑا کیسے ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت
وہ 10-12 منٹ 15 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، یہ 10-12-15 منٹ 20 منٹ بعد روزے کا منکر کوئی نہیں ہے. روزے کے ضرورت دین ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے. روزے کے بقیہ شرائط اور واجبات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وقت میں اختلاف ہے بس. ٹھیک ہے، تو مشترک یعنی اصل میں اتفاق ہے، آپ اسے مانیں گے یا جو فرع میں اختلاف ہے اس پر زور دیں گے؟ اگر اصل میں جو اتفاق ہے یعنی 10 گھنٹے دونوں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. 10 منٹ کا جو اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مخلص نہیں ہیں، خلوص نہیں ہے. یعنی 10 گھنٹے 11 گھنٹے جو دونوں نے مل کے مشترک عمل کیا اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور 10-12 منٹ کا جو اختلاف ہو گیا اس کی آپ کے سامنے زیادہ قدر و قیمت ہے. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں روزہ واجبات و فرائض میں سے نہ ہو اور ارکان اسلام میں سے نہ ہو. ارکان اسلام میں سے کچھ ہے اصول اسلام اور کچھ ہے ارکان اسلام. نماز پہلا رکن، روزہ دوسرا. زکوٰۃ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں زکوٰۃ کا انکار کیا جاتا ہو یا زکوٰۃ کے احکام نہ ہو یا زکوٰۃ واجب و فرض نہ سمجھی جاتی ہو. اور اسی طرح حج، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس کے سامنے حج واجب نہ ہو اور ارکان دین میں سے نہ ہو. توجہ فرمائیں. اور حج کی بھی جزیات اگر میں گناؤں اسی طرح جیسے میں نے نماز کی جزیات گنائی ہیں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. کہیں کہیں اصطلاحوں کا اختلاف ہے، اصطلاح کا اختلاف، یعنی ایک عمل کو آپ کچھ کہتے ہیں، ہم اس کا نام کچھ اور رکھتے ہیں، اصطلاح کا اختلاف. یا کہیں ایک جز کا فرض کیجئے اختلاف ہے، یعنی احرام ہے، تلبیہ ہے، اور جناب والا طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، وقوف منی ہے، نحر یعنی قربانی ہے، پھر طواف ہے، نماز طواف ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سب مشترک، سب مشترک. احرام میں احرام جو ہے وہ کاندھے سے اوپر ڈالیں یا بغل کے نیچے سے نکالیں؟ بتائیے، اس اختلاف پر آپ زور دیں گے یا اس پر زور دیں گے کہ یہ سب حج کرنے کے لیے آئے ہیں خانے خدا کا؟ اور فرما رہے ہیں آپ، کچھ لوگ نیچے سے ایسے پہنتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سے پہنتے ہیں. اور ایک طواف آخر میں شیعہ حضرات زیادہ کرتے ہیں، اسے طواف النساء کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی میری تحقیق یہ ہے کہ دونوں میں مشترک ہے، مثلا صرف جو ہے وہ اصطلاح کا فرق ہے. طواف النساء کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے اوپر ایک لخت حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ یک لخت حرام تو ہوتی ہیں، یک لخت حلال نہیں ہوتی. حلال ہوتی ہیں قسطوں میں. کچھ چیزیں سعی کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں قربانی اور نحر کے بعد حلال ہوتی ہیں. ایک چیز فقہ جعفری میں ہے اور وہ حلال ہوتی ہے سب کے آخر میں، جب آخری طواف کر لیں گے آپ تو اس کے بعد حلال ہوگی، اور وہ ہے میاں اور بیوی کا تعلق. ٹھیک ہے نا؟ تو اس ایک اختلاف پر آپ پورے حج کو قربان کر دیں گے. جو مشترک چیزیں ہیں وہ سب غارت. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سوچ، اگر ہماری اور آپ کی پازیٹیو سوچ نہیں ہے اور اگر ہم مشترک عناصر تلاش نہیں کرتے تو اس کے معنی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں، ہماری نیتوں میں فتور ہے، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم رسول والے نہیں ہیں، ہم قرآن والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
دیکھو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب کے سب مل کر پکڑ لو اور ہرگز ہرگز تفرقہ نہ کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا، آیت قرآنی ہے. جس قرآن نے اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز فرض کی ہے، جس قرآن نے کتب علیکم الصیام کہہ کر روزہ فرض کیا ہے، جس قرآن نے حج فرض کیا ہے، جس قرآن نے زکوٰۃ فرض کیا، اسی قرآن نے اتحاد میں رہنا فرض کیا ہے اور تفرقہ نہ کرنا حرام کیا ہے. آپ کس منہ سے تفرقہ کر رہے ہیں؟ آج کل ایک رسم چلی ہوئی ہے، نفرت انگیز SMS میسیجز. کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے ایسی حرکت؟ جو لوگ کر رہے ہیں مگر انہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. اسلام تو بہت بلند چیز ہے. جو لوگ کر رہے ہیں یا نادان اور جاہل ہیں، یا بیمار ہیں، یا اسلام دشمن ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں. نفرت کا جواب نفرت سے بھی ہمیشہ نہیں دیا جاتا. اسے خدا را سمجھیں. حق سبحانہ و تعالی نے اپنے اور آپ کے درمیان جو رشتہ مقرر کیا ہے وہ بندگی کا رشتہ نہیں ہے. اس کی اساس بندگی نہیں ہے، محبت ہے. اور یہ میں کوئی شاعرانہ تصور نہیں پیش کر رہا ہوں، تخیل نہیں میرا. قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پروردگار عالم نے فرمایا قل، کہہ دیجئے. قل کیا اس کے بعد؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. یعنی رشتہ جو وہ چاہتا ہے وہ محبت کی بنیاد پر چاہتا ہے، بندگی کے تصور کے طور پر. اس نے آقائی و غلامی کا رشتہ نہیں رکھا ہے اپنے اور آپ کے درمیان. چہ جائے کہ ہمارے ہی درمیان لوگ کوئی آقا بننا چاہتا ہے، کوئی مولا بننا چاہتا ہے، کوئی فرعون بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. ہر شخص کم سے کم باس بننا چاہتا ہے. ہر شخص کے اندر بڑا تلخ جملہ ہے یہ. اگر ہم اپنے اپنے نفوس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. ہر شخص کے اندر. اللہ نے اپنے اور آپ کے درمیان رشتے کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ محبت پہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مرحلہ آتا ہے. پہلی چیز محبت، یعنی اصل جوہر جو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں، اپنے ظرف وجود میں پیدا کرنا ہے وہ جوہر محبت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جوہر محبت ہی ہے جو تمام اخلاقی اقدار کی اصل و اساس ہے. محبت ماں ہے تمام قدروں کی. محبت، تمام اخلاقی قدریں محبت سے پیدا ہوتی ہیں، اور محبت ہی سے ان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ان میں قوت پیدا ہوتی ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو اخلاقی قدریں دم توڑ دیتی ہیں، پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. دین کی اساس محبت ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت. اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو، مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ تم ہمارے نبی سے ایسی محبت کرو کہ جو تم اپنی اولاد اور اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت کا درجہ رکھو نبی سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں ہم تم سے اپنی نبوت کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی جزا نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی مزدوری نہیں چاہتے، مگر محبت، میرے اہل بیت سے محبت۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اسلام کی اساس، بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اسلام محبت کا نام ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نام ہے، اور ایک دوسرے کو الہی محبت کا پیغام دینے کا نام ہے۔ اگر ہم نے یہ جوہر اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو ہم نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، نہ اچھے دیندار بن سکتے ہیں، نہ دین کی روشنی میں زندگی کے معمے کو حل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا یہ میزبان سلیم امروہوی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔